آج 9 نومبر ہے۔ اس دن آج سے 133 برس پہلے تاریخ کی اس نابغہ روزگار ہستی نے محمد اقبال کے روپ میں آنکھ کھولی، جس نے اس وقت کی کمزور، شکست خوردہ اور سسکتی ہوئی ملت کے رگ و ریشے میں خودی کی ایسی قوت بھر دی کہ کروڑوں بجھتے ہوئے چراغوں کی لو امید کی ایک ایسی روشنی سے بھڑکی کہ ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا، اور دنیا کے نقشے پر ایک ایسی سلطنت ابھر آئی جسے عالم اسلام کی امامت کرنی تھی۔ یہ جو پرسار وجود بنتے ہیں، جو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت ہوتے ہیں، یہ چار عناصروں تو بنتا ہے مسلمان۔ جب اقبال ان کی صفات یہ بتاتا ہے کہ وہ تقدیر کے پابند نہیں ہوتے، وہ احکام الہی کے پابند ہوتے ہیں۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، اور پھر ان کا وہ روحانی مقام ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ، وہ تعلق ہوتا ہے اپنے اللہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تقدیر لکھنے سے پہلے ان سے پوچھتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ اقبال نے یہی بات کہی ہے، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جس قوم کی نوجوانوں کی خودی ہو صورت فولاد۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ اقبال نے پوری یہ بتائی ہے کہ تم اپنی عزت نفس، اپنی خودی، اپنی آبرو، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے آپ دنیا میں رسوا کیے جا رہے ہو، اور دنیا میں اگر تم دوبارہ عروج حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی غیرت، اپنی خودی، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ اور خودی کی حفاظت کے وہ طریقے ہیں کہ جس کے اندر جرأت، دلیری، شجاعت ہے، جس میں انسان کو خودداری اور انا اور استغنا اور فقر غیور کی بات کی پھر اقبال نے، یعنی یہ طائر لاہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ سبب کچھ اور ہے اس کا جو تو سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ جب قوموں کے زوال ہوتے ہیں، جب مسلمان ملت کا خاص طور پر زوال ہوتا ہے تو اس میں سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ادب رسول اور عشق رسول میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور زوال ہوتا ہی اسی لیے۔ آج تک یہ کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی معاشی طاقت کی بنیاد پر، فوجی طاقت کی بنیاد پر، اپنے کوئی سیاسی تصورات کی بنیاد پر دنیا میں عروج حاصل کیا ہو۔ ہم نے اگر کبھی عروج دنیا میں حاصل کیا ہے تو اس وجہ سے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے پر کامیاب ہوئے جس کی بنیاد ادب رسول، عشق رسول، ادب انسانیت پہ تھی، فلاح انسانیت پہ تھی، اور انسانیت کے محبت اور پیار پہ تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو۔ اقبال کا پیغام ہے ہی شوکت اور غیرت کا پیغام۔ آج کے دور میں اگر مسلمانوں کو نہ پیسے کی کمی ہے، نہ وسائل کی کوئی تکلیف ہے، فوجی طاقتیں ہمارے پاس ہیں، پوری دنیا میں اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگ مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان ملت ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ نہ ہم اپنے اوپر ڈرون حملے بند کروا سکتے ہیں، نہ اپنی بیٹیوں کو امریکہ سے واپس لا سکتے ہیں، نہ اپنے مسلمان خطوں کو آزاد کرا سکتے ہیں۔ اس پورے المیہ کو جو امت مسلمہ جس میں سے گزر رہی ہے، اگر کوئی شخص، کوئی وجود، کوئی فرد، کوئی درویش، کوئی قلندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے ساتھ بھیجا ہے جس کے کلام میں وہ جادو چھپا ہوا ہے کہ ممکن نہیں ہے کوئی شخص اس کے کلام کو پڑھے اس کے بعد نارمل رہ سکے، ممکن نہیں ہے کوئی قوم اس کے کلام کو، اس سے فیض حاصل کرے اس کے بعد غلام رہ سکے، تو آج کے دور میں اقبال کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے، عزت کا، غیرت کا، شوکت کا، اسلام کے جلال و جمال کا۔ اور اس وقت امت کا المیہ بھی یہی ہے کہ ہم اس وقت احساس کمتری میں، خوف میں، اس قدر غلامی میں اس قدر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت روپیہ، پیسہ، مال و دولت، شوکت، فوجی طاقت ہمارے کوئی کام نہیں آ رہی اگر ہمارے دلوں میں بغیرتی، بے شرمی، بے حیائی ہے۔ اگر ہم ایک ملت، ایک قوم اور ایک سوچ بن جائیں تو وہ وقت دور نہیں جب ہمارے ہاتھ میں دنیا کی امامت ہوگی اور مصیبتوں اور مشکلوں کے پہاڑ ہمارے پیروں کی ٹھوکروں پر ہوں گے۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔